السلام علیکم ناظرین، زیک ٹی وی کے پروگرام انویسٹیگیشن ود زاہد کھوکھر میں خوش آمدید۔ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جدوجہد جاری ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے جو 6 جون کو احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، اس کو بنیاد بنا کر ایف آئی آرز داخل کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ آج بھی کئی نئے مقدمات درج کیے گئے ہیں اور کارکنان کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ ایکشن کمیٹی کی جانب سے سندھ بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں کراچی سے لے کر کشمیر تک احتجاجی مظاہرے کیے گئے، اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اب جدوجہد جاری رہے گی بحریہ ٹاؤن کے خلاف۔ ان تمام معاملات کے حوالے سے ہم بات کریں گے سندھ انڈیجینئس رائٹس الائنس کے سربراہ یوسف مسیح خان صاحب سے، کیونکہ یہ سندھ انڈیجینئس رائٹس الائنس ہی ہے جنہوں نے اس بحریہ ٹاؤن کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد تمام جماعتیں آئیں، اور اس وقت جو سندھ ایکشن کمیٹی کی جانب سے بھی اس جدوجہد میں اس شمولیت اختیار کی گئی ہے، اور یہ جدوجہد جاری ہے۔ یوسف مسیح خان کا تعلق عوامی ورکرز پارٹی سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سالوں سے سندھ انڈیجینئس رائٹس الائنس کی سربراہی بھی کر رہے ہیں، اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ جدوجہد اب مطلب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کوئی فیصلہ کن مراحل میں ضرور داخل ہو چکی ہے۔ اب سندھ کے عوام ضرور یہ سوچتے ہیں کہ اب انف ہو گیا، اب جو ہے معاملات رکنے چاہیے، اور بحریہ ٹاؤن کی جو قبضہ گیریت ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی سرزمین پر اقلیت میں تبدیل کرنے کے منصوبے کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ آپ کس حد تک پر امید ہیں؟ جی ظاہر ہے، امید تو انسان کو ہمیشہ رہتا ہے۔ پر امید اگر انسان نہ ہو تو پھر گھر بیٹھ جائے اور مایوس ہو کر، تو ہم مایوس قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ ہم تو پچھلے 70 سال سے 60 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں ایک سسٹم کو بدلنے کے لیے، سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے، اور ایک ایسے نظام کو لانے کے لیے جہاں اونچ نیچ نہ ہو، جہاں مزدوروں کے حقوق دیے جائیں، جہاں کسانوں کے حقوق دیے جائیں۔ تو لیکن اب تک ہم اس میں مایوس کم از کم نہیں ہوئے ہیں۔ جہاں تک بحریہ ٹاؤن کا تعلق ہے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بحریہ ٹاؤن تو ایک سمبل بن گیا ہے، لیکن یہ تحریک بیسیکلی ہر اس میگا پروجیکٹ کے خلاف ہے جو سندھ میں وہ جغرافیکل چینجز لانا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے نا، سندھ کو مائنورٹی میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں۔ وہ ہر اس کے خلاف ہے، چاہے ڈی ایچ اے ہو، چاہے وہ تھر کول ہو، چاہے اور میگا پروجیکٹس ہوں جو بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سرمایہ داری نظام کا حصہ ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام ابھی جو ہے آیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہے، اور ہے بھی حقیقت۔ اور دنیا بھر کے یہ جو سرمایہ دار ہیں اور یہ ریئل اسٹیٹ مافیا ہے، ان کا اپنا ایک لگاؤ بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں سندھ ایکشن کمیٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری تحریک میں شمولیت اختیار کر کے اس تحریک کو جان بخشی، اس تحریک کو جان دی۔ پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سندھ اب میں سمجھتا ہوں کہ جاگ اٹھا ہے۔ اب سندھ جا کے سوئے گا نہیں، آپ جتنا ظلم کریں، آپ جتنا جبر کریں، اب سندھ اٹھ گیا ہے، اب یہ سندھ واپس سوئے گا نہیں۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مقدمات کی جو بھرمار ہے، سندھ ایکشن کمیٹی کی قیادت پر مقدمے درج کیے گئے، سنان خان کو گم کر دیا گیا، آج اس کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، اور اس طرح سے دیگر جو قیادت ہے ان پر بھی مقدمات درج ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مقدمات کر کے اور لیڈرشپ کو ہم گرفتار کر کے اس تحریک کو روک سکیں گے، اس تحریک کو سبوتاج کر سکیں گے؟ کیونکہ اسی دن بھی اس طرح کی جلاؤ گھیرا اور اس طرح کی جو چیزیں کروا کے جو ہے اس تحریک کو روکنے کی بھی کوشش کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جو حکمران طبقہ ہے اور حکمران لوگ ہیں جو ملک کے اوپر حکومت کرتے ہیں، وہ نیچے سطح کے لوگوں سے واقف نہیں ہوتے کہ ان کی تکلیف کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی مشکلات کیا ہیں۔ اب ظاہر ہے بحریہ ٹاؤن ہے، بحریہ ٹاؤن کا سپریم کورٹ نے بھی اس کو ایلیگل قرار دیا، لیکن اس کے باوجود بھی بحریہ ٹاؤن چل رہا ہے اور لوگوں کو بے دخل کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ان کی زمینیں چھین رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں وہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اب 6 تاریخ کے بعد جو ہے بالکل نقشہ الٹ گیا ہے۔ سندھ اور سندھ کے عوام، سندھ کے لوگ
وہ بالکل سامنے آ گئے ہیں. اور آج بھی آپ نے میرے یہاں جو میٹنگ ہوئی اس میں دیکھا کہ وہ لوگ جو اردو بولنے والے ہیں, جو ترقی پسند لوگ ہیں, جو مزدور سیاست کرتے ہیں, وہ سب نے انڈیجنس رائٹس الائنس کا اور 6 تاریخ دھرنے کا اور یہ آپ کے سندھ ایکشن کمیٹی کا کے حق میں بولے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تحریکیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ابھرتی ہیں, پھر اس کے بعد نیچے نہیں جاتی. اب یہ ایک نتیجہ خیز جنگ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فتح لوگوں کے سر ہے. بحریہ ٹاؤن کو بچانے کے لیے تمام ادارے ملک کے, اگر ہم عدالتوں کی ہم بات کریں, اگر ہم حکومتوں کی بات کریں, اگر ہم سیاسی پارٹیوں کی بات کریں, وہ خواہ ایم کیو ایم کی شکل میں, آفاق کی شکل میں ایک بدبودار سیاست کو فروغ دینے کی کوشش ہو. ہم دیکھیں کہ جماعت اسلامی بھی جا کر ان کی اسٹیج پر بیٹھ گئی. تو یہ تمام اداروں کے باوجود کیا عوام جو ہے یہ ان کا جو گٹھ جوڑ ہے ان کو توڑ پائے گا اور اپنی جدوجہد میں کامیاب ہو سکے گا؟ کیونکہ ملک کے سارے طاقتور ادارے تو ملک ریاض کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جن تنظیموں کی آپ بات کر رہے ہیں, آفاق کی یا ایم کیو ایم کی یا جماعت اسلامی کی, ان کا ہمیشہ نیگیٹو رول رہا ہے, اینٹی پیپل رول رہا ہے. یہ ہمیشہ حکمرانوں کے ساتھ رہے ہیں. یہی جماعت اسلامی تھی جب ضیاء کے خلاف تحریک چل رہی تھی, ریفرنڈم میں انہوں نے ضیاء کو ووٹ دیا ہے اور ضیاء کے کابینہ میں جا کے بیٹھے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ملک ریاض کے ساتھ اور لینڈڈ ایرسٹوکریسی کے ساتھ اور اس مافیا کے ساتھ. جہاں تک یہ دوستوں کا تعلق ہے جو کوشش کر رہے ہیں کہ جی اردو اسپیکنگ اور سندھی اسپیکنگ کو الگ کر کے دیکھا جائے, وہ ان کی غلط فہمی ہے. وہ یہ کر چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں, اس کے بعد اس کا رزلٹ بھی وہ دیکھ چکے ہیں. جن کے لیے وہ کام کرتے ہیں آخر میں وہی ان کو مارتے ہیں. اصل میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ سارے جیسے مظاہرہ شروع بھی ہوا تھا تو مختلف سیاسی پارٹیاں جو بھی ان کو نام دے دیں, ان کی پیٹ میں مروڑ زیادہ ہوا تھا بنسبت بحریہ ٹاؤن. بحریہ ٹاؤن کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں شدید رد عمل نہیں تھا, مطلب ایک بات کی گئی تھی کسی حد تک, مگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جانب سے شدید قسم کا رد عمل کا اظہار کیا گیا. یہ لاسانی پارٹیز کو میں پولیٹیکل پارٹیز سمجھتا نہیں ہوں جی. یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور یہ قوم کو ڈویژن کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی جو ہے چودراہٹ وہ چمکے. ٹھیک ہے. اس نہج میں جو آج کا آپ نے میٹنگ دیکھا, یہ اس کی بالکل غمازی کرتا ہے کہ وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. لوگ ان کے ساتھ بالکل ہی ان کی اس دوگلا پالیسیز کو سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لوگ بیچارے جو نکلے ہیں, ایک تو بحریہ ٹاؤن ایک وجہ ہے, لیکن دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ غربت ہے, بے روزگاری ہے, پریشانیاں ہیں, مہنگائی ہے. تو یہ سارے چیزوں نے مل کر کے ہماری اس تحریک کو کامیاب بنایا ہے اور یہی چیزیں آگے چل کر ہمیں کامیاب بنائیں گی. اور ان کے یہ جو ہتھ کنڈے ہیں یہ جو کر رہے ہیں کہ جی کراچی اور ہم سندھ کے قوم پرستوں کو سندھ کو ہم نہیں بننے دیں گے اور سندھ کو یہ نہیں کرنے دیں گے, وہ کرنے نہیں دیں گے, تو ان کو یہ بھول جانا چاہیے کہ یہی سندھ ہے جنہوں نے ان کو ویلکم کیا تھا. یہی سندھ ہے جو ان کا باپ اور ماں بن کر ان کو پالا پوسا بڑا کیا. ٹھیک ہے نا. تو اب اس سندھ کے خلاف کھڑا ہونا, اپنے محسن کے خلاف کھڑا ہونا, اپنے محسن کے خلاف کھڑا ہو کے بحریہ کا ساتھ دینا یا حکمران کا ساتھ دینا یا لینڈڈ ایرسٹوکریسی کا ساتھ دینا, یہ ان کی فیلئر کا بہت بڑا نشان ہے. اور یہ تحریک اب رکے گی نہیں. یہ جتنا بھی چاہیں اس میں رکھنے ڈالیں, یہ تحریک اب ابھری ہے, اب رکنے والی نہیں ہے اور نہ اس کو رکنے دیں گے. بالکل نہ رکنے دیں گے. اب آپ پہ کیونکہ 7-8 سال کی جدوجہد ہے, اب آپ پر اور ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ اس میں, کیونکہ اب عوام کی باضابطہ طور پر شمولیت اس تحریک میں ہو گئی ہے, اب اس کو بہتر سمت میں لے کر جانے کی ضرورت ہے. اب آپ کیا حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں کہ اس تحریک کو نتیجہ خیز مراحل میں داخل کرنے کے حوالے سے, کیونکہ جو دوسری طرف پارٹی ہے وہ بھی اپنی حکمت عملی اختیار کرے گی, تو آپ اس حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کریں گے سندھ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر یا سندھ کے عوام کے ساتھ مل کر؟ جی سندھ ایکشن کمیٹی کا تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جی بڑا ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آ کے اتنے سال کے بعد, ہماری اسٹرگل کے اتنے سال کے بعد وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اور ان کے جو بھی پروگرامز ہوں گے ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ سندھ انڈیجنس رائٹس الائنس کو اور سندھ ایکشن کمیٹی کو ملا کر کوئی فیصلے کریں.
اپنے تئیں اگر ہم فیصلے کریں یا سندھ انڈیجنس رائٹس الائنس اپنا کوئی فیصلہ کرے، وہ اپنا کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ پھر ناکامی کی طرف ہم جائیں گے. ہمیں مل کر کے رد عمل دینا چاہیے اور رد عمل بنانا چاہیے. اس وقت تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم کراچی کے اندر جتنا بھی توڑ پھوڑ ہو رہا ہے، یہ گجر نالے کا ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، اس سب کو انڈیجنس لوگوں کے ساتھ جوڑ کر ایک بڑی تحریک، بڑی واضح تحریک بنانے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی بڑی مہربانی. یوسف مسیح خان کی بات چیت آپ نے سنی، اور اب جو نتیجہ اور فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہے یہ جدوجہد، اب سندھ انڈیجینئس رائٹس الائنس ہو یا سندھ ایکشن کمیٹی، یوسف مسیح خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دونوں کو مشترکہ طور پر فیصلہ لینے ہوں گے، اور یہ پرامید ہے کہ یہ نتیجہ خیز جدوجہد ثابت ہوگی. اس کے ساتھ اپنے میزبان زاہد کوکر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.